بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 60۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح سے متعلق ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، جس سے متعلق ہم ماقبل دروس میں سن چکے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کا نکاح ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا۔ دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ جب سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئی تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی۔ گویا یکے بعد دیگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی، جس کی وجہ سے ان کا لقب ذو النورین ہے۔ اس کے بعد سن 2 ہجری میں ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی درخواست کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح بھیجا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے باوقار اسلوب میں ان حضرات سے معذرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا انہا صغیرہ، فاطمہ ابھی چھوٹی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں نے اپنے کسی بیٹی کا نکاح حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے وحی کے بغیر نہیں کیا۔ میں نے اپنے کسی بیوی سے رشتہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی وحی سے بغیر نہیں کیا۔ میری تمام بیٹیوں کے نکاح اور خود میرے اپنے نکاح اللہ کے وحی سے ہوئے۔ اور اللہ کی مشیت کیا تھی، جسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا، ان اللہ تعالی امرنی ان ازوج فاطمہ من علی رضی اللہ عنہما، بے شک اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کی شادی علی سے کروں۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درخواست پیش کی تھی، تو ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ تو حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے لیے صاحبزادی کا پیغام دے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے لیے یہ بات پیش کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اچھے اور مخلصانہ مشورے کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت جو مکالمہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جاء بک، کیسے آئے ہو، الک حاجہ، کیا کوئی کام ہے؟ کہتے ہیں مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، خاموش رہا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لعلک جئت تخطب فاطمہ، شاید فاطمہ سے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ، کیا اس کے حق مہر کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، میرے جیب و دامن میں کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعلت درع، وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے، وہ مضبوط اور باری زرہ تھی اور اس کی قیمت 400 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد زوجتکھا، میں نے فاطمہ کی شادی تم سے کر دی، فابعث الیہا بہا، وہی زرہ اس کے پاس بطور حق کے مہر بھیج دو اور انہیں اپنے لیے حلال کر لو، یعنی گھر بساؤ۔ یہی رحمت عالم سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی لخت جگر نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ایک داری دار چادر،
ایک مشکیزہ اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں گھاس بری ہوئی تھی وہ عنایت کیا۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی رہتے تھے، ان کا کوئی الگ گھر نہ تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا گھر بسانے کے لیے یہ کچھ ضروری گھریلو سامان ان کو عنایت فرمایا تھا۔ جب یہ نکاح ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کوئی مکان لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مکان کرائے پر لے لیا اور اسی میں شادی فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا حارثہ بن نعمان کا مکان مانگ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ کو شرم آتی ہے، چنانچہ کسی طریقے سے یہ خبر حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کو پہنچ گئی اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، خدا کی قسم جو لے لیں گے وہ اس سے کہیں زیادہ محبوب ہوگا جو چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا بارک اللہ فیک، تو نے سچ کہا، اللہ تجھے برکت دے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد دوسری جگہ منتقل ہو گئے اور اپنا یہ گھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دے دیا۔ اور کیا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس نکاح سے ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ ان کا یہ نکاح کتنی سادگی کے ساتھ اور بے تکلفی کے ساتھ ہو گیا، اور وہ تکلفات اور پیچیدگیوں سے کوسوں دور تھے۔ وہ اسباب زندگی کی بہتات کی نسبت انتہائی محدود وسائل اختیار کرتے تھے۔ اس نکاح میں مقرر ہونے والا مہر کوئی اتنا زیادہ نہیں جو ادا نہ کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خبردار مہر زیادہ مقرر مت کرو، اس لیے کہ اگر یہ کوئی عزت کی چیز ہوتی دنیا میں اور اللہ کے نزدیک تقوی کی بات ہوتی تو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج میں سے کسی بھی زوجہ کو یا اپنے صاحبزادیوں میں سے کسی بھی صاحبزادی کا نکاح کیا ہو تو 12 اوقیہ سے زیادہ، یا بعض روایات میں آتا ہے 12.5 اوقیے سے زیادہ مہر مقرر کیا ہو۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور 12 اوقیہ یہ تقریباً 480 درہم بنتے ہیں، اور نصف اوقیہ 20 درہم ہوئے تو 12.5 اوقیہ تقریباً 500 درہم ہوتے ہیں۔ گویا جسے ہم مہر فاطمی کہتے ہیں تو مہر فاطمی 131 تولہ 3 ماشے چاندی ہے۔ اس وقت کے لحاظ سے اتنی چاندی کی قیمت لگائے، اس سے زیادہ مہر گویا جائز ہے مگر خلاف سنت ہے، لہٰذا ہم مہر کو بھی اپنے فخر کا ذریعہ نہ بنائیں کہ لاکھوں روپے مہر میں یا اسی طرح لاکھوں کے زیورات مہر میں لکھوا دیے لیکن ادا کرنے والے نہ ہو، تو ایسا نہ ہو، بلکہ ہم مہر جتنا حسب توفیق جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اپنے حیثیت کے اعتبار سے مہر کو مقرر کرے اور نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام صاحبزادیاں، دیگر صاحبزادیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہن اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سب کے رخصتی کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سامان کا بندوبست نہیں فرمایا، نہ رخصتی ہی کے موقع پر انہیں جہیز دینے کا کہیں ذکر ملتا ہے۔ فی الحقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے زیر کفالت رہے تھے، ان کا اپنا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات کے پیش نظر ان کا گھر بسانے کے لیے کچھ ضروری گھریلو سامان انہیں عنایت فرمایا تھا، اور یہ سامان مروجہ جہیز کی قسم میں سے نہیں تھا۔ موجودہ زمانے کے جہیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ جہیز کا ثبوت نہ ازواج مطہرات کے کسی نکاح میں ہے اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر صاحبزادیاں جو ہیں ان کے نکاح میں بھی جہیز کا ثبوت کہیں نہیں ملتا، اور اہل عرب میں بھی اس کا رواج نہیں تھا۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر شادی کے موقع پر جو جہیز دیا جاتا ہے، جو صورت اختیار کر گیا ہے، یہ تو خود ایک لعنت ہے۔ اسلام نے شادی کا بہترین اور قابل ترجیح معیار یہ ٹھہرایا ہے کہ دولہا اور دلہن دین حنیف کے پابند، تقوی اور طہارت کی خوبیوں سے آراستہ ہو۔ شادی کے موقع پہ نکاح کا خطبہ جو دیا جاتا ہے، اگر ہم اس میں غور کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں 3 آیات کا انتخاب کیا ہے، اور ان تینوں آیات میں تقوی کا ذکر ہے، پرہیزگاری کا ذکر ہے، کیونکہ جب رشتے
تقوی اور پرہیزگاری کے بنیاد پر ہوں گے تو وہ گھر آباد ہوں گے۔ گھر مال و دولت اور جہیز پر آباد نہیں ہوتے، بلکہ گھر اخلاق سے آباد ہوتے ہیں، گھر دینداری سے آباد ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح انسان 4 وجہ سے کرتا ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سب میں دین کو فوقیت عطا کرو، کیونکہ جو رشتہ دینداری کی بنیاد پر ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا اور وہ گھر آباد ہوگا، اور اس رشتے کی بدولت ملنے والے آگے اولاد وہ نیک ہوگی۔ لیکن چونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، سالہ سال سے ہندوؤں کے کلچر کو دیکھ کر ہمارے ہاں بھی بچی کے شادی کا دامن بھری جہیز سے باندھ دیا گیا ہے۔ جہیز تو در حقیقت ہندوؤں کو یہاں دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں شادی کے بعد بچی کے لیے میراث میں کوئی حصہ نہیں، اور ان کے ہاں اس جہیز کو گویا وراثت کے قائم مقام بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارا مذہب اسلام تو ہمیں بچی کے ساتھ اچھائی کا حکم، جب والد کے گھر میں ہو تو تب بھی اس کے ساتھ اچھائی کا حکم ہے، اور جب وہ شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر میں چلے جائے تب بھی اسلام اس کے حقوق دینے کا حکم کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ شادی کے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کے گھر میں تشریف لاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ لہٰذا ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے، اپنے شادیوں سے جہیز کی اس لعنت کو ختم کرو۔ کتنی ساری بچیاں ہیں کہ ان کے بالوں میں چاندنی کے تار چمکنے لگتے ہیں، وہ شادی کی عمر گزر جاتی ہے ان کی، مگر ان کی غریب بچیوں کی شادی کی نوبت ہی نہیں آتی، کیونکہ وہ جہیز نہیں دے سکتے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ اتنی بے مثال سادگی سے جنت کی عورتوں کی سردار شادی کے بندھن میں بن گئی۔ مسلمانوں کے لیے یہ شادی ایک لمحہ فکر ہے، جنہوں نے زمانے کے رسوم و رواج نبھانے کے خاطر شادی کے عمل کو انتہائی مشکل بلکہ محال بنا دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے عمدہ نکاح وہ ہے جو آسانی کے ساتھ ہو، لہٰذا اپنے نکاحوں کو آسان بناؤ، نکاح میں مہر کم سے کم مقرر کرو، نکاح سے شادیوں سے جہیز کی اس لعنت کو ختم کرو۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 4 صاحبزادیوں کا نکاح 20 سال کی عمر سے پہلے کیا ہے، لہٰذا جہاں مناسب رشتہ مل جائے تو ہمیں اپنے بچیوں کا نکاح بھی فوراً کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچے اور بچیوں کے نصیب اچھے کرے، اور ہمارے معاشرے میں اللہ نکاح کو آسان بنائے، اور اللہ سب کے گھروں کو آباد فرمائے، اور ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔